رملہ کے کہنے پر احتشام جا پہنچا ہے آئلہ کے روم میں۔ آئلہ کو منانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہاں پر ان دونوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ اسی وقت ثاقب اور اون بھی اسی کمرے میں پہنچ جاتے ہیں۔ جی ہاں ویورز، یہ کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل ضبط کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رملہ اون کو بے حد پسند کرتی ہے اور اس نے بہت کوشش کر کے دیکھ لی کہ اون کو اپنے لیے راضی کر لے، اپنے پیار کا یقین اس کو دلا پائے، لیکن جب رملہ نے دیکھ لیا کہ وہ ہر طریقے سے ناکام ہو چکی ہے تو اس نے ایک ایسی سازش کا جال بنا ہے جس میں وہ ایک بار پھر سے آئلہ کو پھنسا رہی ہے۔ رملہ نے جب دیکھا کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تو اب اس نے اپنی انگلی ٹیڑھی کر لی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ رملہ یہی کوشش کر رہی ہے کہ احتشام کو اس بات پر کنونس کر سکے کہ وہ اس کو طلاق دے دے، لیکن احتشام طلاق دینے والا نہیں ہے۔ تو رملہ یہ جانتی ہے کہ احتشام کے دل میں اب بھی آئلہ کے لیے محبت باقی ہے اور اس کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ اسی طرح کے حالات وہ آئلہ کے بھی ہیں۔ آئلہ نے اون سے نکاح تو کر لیا ہے مگر اب تک وہ احتشام کو بھلا نہیں پائے۔ تو اب رملہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان دونوں کی واپس سے سیٹنگ ہو جائے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، غلطیاں بھلا دیں، ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، تو اس طرح اون کے لیے رملہ کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن رملہ غلط سمجھ رہی ہے، لیکن آئلہ بھی غلط ہی سمجھ رہی ہے۔ دونوں کی غلطی ہے کیونکہ آئلہ اب تک اپنے دل سے احتشام کو نکال نہیں پائی، جبکہ اس کا نکاح اون سے ہو چکا ہے اور احتشام نے اتنی زیادتیاں بھی کی ہیں آئلہ کے ساتھ۔ اور رملہ اس بات پر غلط ہے کہ جب اس کو صاف منع کر دیا ہے اون نے کہ اس کے لیے اون کے دل میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے، تو پھر رملہ کیوں سائے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی اور کا گھر کیوں برباد کر رہی ہے۔ خیر، رملہ کے ساتھ جو ہونی ہے وہ تو بعد کی بات ہے، اس وقت شامت آ چکی ہے آئلہ کی۔ احتشام وہ رملہ کے کہنے کے مطابق جو آئلہ کے پاس جاتا ہے، رملہ اسے کہتی ہے کہ آئلہ کے دل میں ابھی بھی تمہارے لیے محبت باقی ہے، وہ تم سے پیار کرتی ہے، تم اس کے پاس جاؤ، اس کو منانے کی کوشش کرو۔ تو احتشام اسے کہتا ہے بھلا میں اس کے پاس اس کے روم میں کیسے جا سکتا ہوں، اگر اون آ گیا تو کیا ہوگا؟ تو رملہ اسے کہتی ہے اس طرح تو تمہارا کام اور بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ جتنا میں اون کو جانتی ہوں وہ بہت زیادہ غیرت مند انسان ہے۔ اگر اس نے تمہیں آئلہ کے پاس اتنا قریب ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو یقین مانو وہ ادھر ہی کھڑے کھڑے آئلہ کو طلاق دے دے گا اور تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ خیر، احتشام کو تو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، مگر اگر اس کے پاس دماغ ہوتا تو وہ اپنے دماغ سے سوچتا۔ وہ ساری زندگی اپنی امی کے کہنے پر لگا رہا، ان کے پلو کے ساتھ بندھا رہا اور اب اس کو رملہ نے اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیا ہے۔ جون سا راستہ رملہ اس کو دکھاتی ہے وہ آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کرتا ہے اور اسی طرف منہ اٹھا کر بھاگا چلا جاتا ہے۔ ادھر دوسری جانب اگر بات کی جائے راحت کی، تو راحت اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ آئلہ کو اس بات کا احساس دلا دے کہ اون کی جو غلطیاں تم لوگوں کو نظر آتی ہیں اور جو کمیاں اس میں نظر آتی ہیں اس کا ذمہ دار اون نہیں بلکہ اس کی ماں راحت خود ہے، کیونکہ راحت اس کو بچپن میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی اپنی نانی کے اور اپنی ممانیوں کے پاس، اور اس کے علاوہ اس کے پاس چارہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے شوہر نے تو اس کو دنیا کی ساری آسائشیں دی ہیں مگر اپنی اولاد کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں دی، جس کی وجہ سے اون ساری زندگی تم لوگوں کے گھر میں ملازم بن کر رہا اور ملازم کی حیثیت سے ہی تم لوگوں نے اس کو دیکھا، جبکہ اگر دیکھا جائے تو اون کو آپ کا ملازم نہیں ہے، آپ کے گھر کا ڈرائیور نہیں ہے، وہ ہر کسی کا احساس کرتا ہے، ہر کسی سے پیار کرتا ہے اور اس کا رشتہ ہے آپ سے۔ اور اس قسم کی ایموشنل باتیں کر کے آئلہ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ آئلہ کے دل میں اون کے لیے عزت پیدا کر سکے، لیکن راحت یہاں پر بھی ناکام ہوتی ہے، کیونکہ آئلہ ایک بندے کو دل سے ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں چاہتی، تو بھلا وہ اس پر کسی کی بات کا اثر کیوں ہوگا؟ اگر آئلہ پر اثر ہوتا تو اس کے اپنے باپ کی ہی بات کا اثر ہو جاتا کہ جب اس نے کہا تھا کہ اگر تم نے اون کے ساتھ اپنی زندگی شروع نہ کی اور اس کے ساتھ اپنی شادی کو کامیاب نہ بنائے تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں گا اور خود کو بھی گولی مار دوں گا۔ اس قسم کی خطرناک دھمکیاں ملی ہیں آئلہ کو، لیکن آئلہ نے اون کی طرف محبت کی نظر ڈالنا تو دور کی بات، اس کو تو کبھی احترام سے پکارا بھی نہیں۔ تو یہاں پر آئلہ وہ اب بھی احتشام کے ہی خواب دیکھتی جا رہی ہے، کیونکہ اس کو جس شدت سے نفرت ہے احتشام سے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے دل میں احتشام کے لیے اب بھی سافٹ کارنر موجود ہے۔ خیر، رملہ کے کہنے پر جب احتشام آئے گا
آئلہ کے پاس اور اس کو منانے کی کوشش کرے گا اور اسے کہے گا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، جس دن سے میں نے تمہیں چھوڑا ہے تم یقین کرو میرا ہر دن کانٹوں پر گزرتا ہے اور میں پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کروں گا سب کے سامنے، اور سب کے سامنے یہ بھی کہوں گا کہ تمہاری غلطی نہیں تھی، میری غلطی تھی۔ لیکن آئلہ اس کو بار بار یہی کہتی ہے کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب میں کسی اور کے نکاح میں ہو چکی ہوں۔ لیکن یہاں پر جو احتشام ہے وہ اسے کہے گا کس کے نکاح میں تم ہو چکی ہو، اس نکاح کو تو تم نے ابھی تک تسلیم ہی نہیں کیا، اور نہ ہی تم نے اون کو وہ احترام اور وہ عزت دی ہے جو ایک بیوی اپنے شوہر کو دیتی ہے۔ تو یہاں پر آئلہ اسے یہی کہے گی کہ یہ میرا اور اون کا آپس کا معاملہ ہے، اس میں تمہیں بولنے کا کوئی بھی حق نہیں اور کوئی بھی ضرورت نہیں، لہٰذا میرے روم سے نکل جاؤ۔ لیکن احتشام اس قدر ڈھیٹ ہو چکا ہے کہ وہ کوشش یہی کرے گا کہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی آ جائے اور ان کو دیکھ لے، اور تاکہ اس کا کام آسان ہو جائے۔ اور ہوتا بھی اسی طرح ہے، جب آئلہ احتشام کو اپنے روم سے جانے کے لیے کہتی ہے، اسے دھکا دیتی ہے اس کو، تو احتشام اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے منانے کی کوشش کرتا ہے، اور اتنے میں ہی احتشام کو اس حرکت کو دیکھ لیتے ہیں آئلہ کے ابو اور اون۔ یہ دونوں کمرے میں انٹری کرتے ہیں، اور جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ احتشام آئلہ کا ہاتھ پکڑے کھڑا ہے تو ثاقب ماموں کو تو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا، اور وہ اون سے کہے گا کہ وہ احتشام سے کہے گا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو۔ تو یہاں پر احتشام کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آئلہ جو ہے وہ اپنے بابا سے یہی کہے گی کہ یہ خود ہی آیا ہے، میں نے اس کو نہیں بلایا۔ وہاں پر اون بھی بہت زیادہ حیران ہوگا کہ آخرکار احتشام کی ہمت کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی۔ آئلہ تو اپنی صفائیاں دیتی رہے گی اور اون کو بہت زیادہ غصہ آئے گا، اور اون جاتے ہی جو ہے احتشام کا گربان پکڑ کر اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دے گا، اور اس بار اون کا ساتھ جو ہے وہ ثاقب ماموں بھی دیں گے، وہ اس کو روکیں گے نہیں احتشام کو مارنے سے، اور یہی کہیں گے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے روم میں اس طرح دن دہاڑے دھڑلے سے آنے کی۔ خیر اب اس گھر میں پھر سے ایک نیا فساد شروع ہونے والا ہے، پھر سے ایک پنچایت لگے گی۔ یہاں پر اب احتشام سب کو یہی کہے گا کہ مجھے آئلہ نے بلایا تھا، کیونکہ احتشام تو ڈرنے والا ہے، پھر سے وہ اتنا ڈرپوک ہے کہ وہ اپنی امی کا پریشر تک برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن آئلہ اپنی بے گناہی کا ثبوت دیتی رہے گی، یہی کہتی رہے گی کہ میں نے اس کو نہیں بلایا، اور ہو بھی سکتا ہے کہ اب احتشام جو ہے سب گھر والوں کے سامنے یہ مان لے کہ ہاں میں آئلہ کو منانے گیا تھا، میں اسے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے گیا تھا۔ لیکن اون بہت زیادہ غصے میں ہوگا، اون غصے میں بھی ہوگا، اور ہو بھی سکتا ہے کہ اون خاموش رہ جائے، کیونکہ اون بھی یہ جانتا ہے کہ آئلہ اس کو پسند نہیں کرتی بلکہ احتشام کو پسند کرتی ہے، اور آئلہ سے اون کہہ بھی چکا ہے کہ اگر آپ چاہیں گی اور جس وقت کہیں گی میں یہ رشتہ ختم کر دوں گا، کیونکہ اگر آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں آپ کو زبردستی اس رشتے میں باندھ کر نہیں رکھنا چاہتا۔ لیکن آئلہ مجبور ہے اپنے بابا کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس کو کہہ چکے ہیں کہ تم نے اون سے طلاق نہیں لینی، اور نہ ہی ایسی کوئی بات سوچنی ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی حرکت کرنی ہے۔ خیر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو اس بار پھر سے بگڑ چکا ہے اور پھر سے ایک لڑائی ہونے والی ہے اور ایک لڑائی تیار ہے اور ایک مسئلہ بننے والا ہے، تو کیا اس بار احتشام گھر والوں کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لے گا اور یہاں پھر وہ بات بگڑ جائے گی، یا اون اس آئلہ کو طلاق دے دے گا، یہاں پھر کوئی اور ایسا سین ہو جائے گا جس سے ان دونوں کی بچت ہو جائے گی؟ یہاں پر جو اس کی بہن ہے آئلہ کی بہن زہرہ، وہ بھی آئلہ کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک بار تم پھر سے دھوکہ کھا رہی ہو، تم جس طرح سے ایک بار پھر سے احتشام کے پیچھا کر رہی ہو، اس کے پیچھے پڑ چکی ہو، یاد رکھنا یہ تمہاری یہ غلطی تمہارے ساری زندگی بھگتنی پڑے گی، اور اس کا خمیازہ تمہیں ساری زندگی بھگتنا پڑے گا، اور تمہیں اس کا پچھتاوا بھی ساری زندگی ہوگا۔ لیکن آئلہ پر اپنی بہن کی نصیحت اور وصیت کا کوئی بھی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ آئلہ کو اب ایک بار پھر سے احتشام کی طرف سے گرین سگنل مل چکا ہے، تو وہ آنکھیں بند کر کے احتشام کی طرف جا رہی ہے۔ آئلہ کا ایسا کرنا آپ کو کیسے لگ رہا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور آپ کے حساب سے اس ایپیسوڈ میں یا آنے والے ایپیسوڈ میں آگے کیا کچھ ہونے والا ہے، اپنی طرف سے جو آپ کے ذہن میں ایک سٹوری آ رہی ہے وہ بھی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔